یا والد سے مراد بحیثیت باپ کے نہیں کہہ رہا، بحیثیت اس شخص کے کہ جس سے حق کا اظہار ہو رہا ہے. میں نسب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں مذہب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. تو وہ پتا جس طرح چلتا تھا تو زہر باہر آتا تھا اور پتے کا رنگ جو سبزہ تھا وہ تبدیل ہو جاتا تھا. اور اس وقت ہم نے آخر وقت تک، ہمارے والد صاحب جب جنات اتارتے تھے تو آخری وقت تک میں نے جو ان کو دم کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو قرآن کی آیات تو اپنی جگہ پر ہے، یہ بزرگوں کے ناموں میں کتنی تاثیر ہوتی ہے. اصحاب کہف کے بزرگوں کا نام اگر کس کشتی میں رکھا جائے وہ غرق نہیں ہوتی، گھر میں رکھا جائے وہ جلتی نہیں، تو اصحاب محمد کی کیا شان ہوگی. ہمارے پشتوں میں ایک دم ہے جو جنات والے پر اگر پڑھ دیا جائے تو جنات ہائے ہائے کرتا ہے، اور وہ دم میں بظاہر قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، بزرگوں کے نام ہے. میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیں. درہاد خدے، درہاد رسول دا خدے، درہاد جمی قرآن شریف، درہاد سلور یارانو، درہاد پنزا پیرانو، درہاد پیر بابا، درہاد پیر ابے بابا. یہ بزرگوں کا نام درہا بمانا وسیلے کے ہے. جب یہ کہا جاتا ہے تو جن بھاگ جاتا ہے، بخار ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بزرگوں کے ناموں سے گویا کہ یہ تمام چیزوں کے اندر تاثیر ہے. تو اندازہ لگائیے، اور یہ کوئی حرج نہیں ہے. جہاں اصحاب کہف کے بزرگوں میں یہ تاثیر ہے تو اصحاب کہف تو میرے آقا کے اصحاب کے بہت پیچھے ہیں. اصحاب محمد اور اولیاء محمد میں تو بہت تاثیر اللہ نے رکھی ہے. تو جب گئے دم کیا تو دم کرنے سے وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا تو کہنے لگے کیا. پھر انہوں نے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر تم اس کے بس کچھ دے دینا. مطالبہ بھی کیا، دیا گیا. 100 کے قریب لگ بھگ بکریاں دی گئی. صحابی لے کر آئے. پتا چلا تعویذ دے کر اگر اپنی مرضی سے کوئی پیسہ دے دے تو یہ اصول کر کر قبول کر لینا، یہ صحابہ کی سنت ہے. دم کیا وہ صحیح ہو گیا. دم کیا، یہ قرآن کا بیچنا نہیں ہے، یہ قرآن کا بیچنا نہیں ہے. قرآن پڑھا ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد اگر کوئی اپنی مرضی سے دے دے تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تراویح کے بارے میں متاخرین علماء نے تو یہ کہا ہے کہ جو پہلے ممانعت تھی وہ دور آخرت میں، یعنی دور آخر کے اندر، کیونکہ دلائل اپنے اعتبار اور ضرورت کے اعتبار سے احکام مختلف ہوتے ہیں، تو متاخرین علماء نے اس کے جواز کا بھی فتویٰ دے دیا ہے. تو میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بکریاں لی اور جب سرکار کے دربار میں پہنچے، سرکار کو کہا کہ یا رسول اللہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہوا. میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں بولو کیا واقعہ ہوا. کہا حضور ہم گئے وہ قبیلے والے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو یہ فلاں ہے نا اس نے دم کیا تو اس کی جناب جو ہے کہ وہ جان خلاصی ہو گئی اور زہر اتر گیا. سورہ فاتحہ سے دم کیا حضور کے سامنے. اب حضور نے یہ نہیں کہا یہ شرک ہے، یہ توکل کے خلاف ہے، یہ فلانا ہے، نہیں، حضور نے کچھ نہیں فرمایا. فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہ انہوں نے بکریاں دے دی اور بکریاں ہمیں ہدیے کے طور پر دی. سرکار مسکرائے، فرمایا شکایت تو میں نے تھا نا. کہا تو میرا حصہ کہاں ہے؟ میرا آقا نے فرمایا میرا حصہ کہاں ہے؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مہر ثبت کر دیا اور بتایا کہ اس کے اندر شفا موجود ہے. بتایا کہ اس کے اندر شفا موجود ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا. میں اس پر امام قرطبی کا ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہاں، مشکات شریف کے اندر یہ احادیث موجود ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعویذ کو لٹکانے سے منع فرمایا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے بچوں کے گلوں سے تعویذ کاٹا تھا. لیکن اس کون سا تعویذ تھا بھائی؟ کون سا گنڈا تھا وہ؟ علماء نے لکھا جس میں شرکیہ الفاظ لکھے ہوئے تھے. زمانے جاہلیت میں اپنے بتوں کے نام کے اشعار لکھے جاتے تھے، وہ کاٹا گیا تھا. اب یہ جو آپ کے تعویذ توڑتے ہیں، قرآنی آیات کو ڈبے میں پھینکتے ہیں، معاذ اللہ. یہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ یہ تمام چیزوں کی منع کر دیا گیا ہے اور ان چیزوں کو گویا کہ حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو توکل کے خلاف کہا گیا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، وما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ابالی ما آتیت ان اشربت تریاقا او تعلقت تمیمتا او قلدت الشعر من قبل نفسی. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دم والے پانی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ تعلقت تمیمہ، گلے میں تعویذ لٹکانے کو سرکار نے منع فرمایا اور اسے شرک قرار دیا ہے. تو اس کے تحت علماء کیا لکھتے ہیں میں بھی بتاؤں گا، لیکن عقلاً بات موجود ہے. اگر تعویذ لٹکانا حضور نے احتیاطاً اس کو اگر احتیاط پر بھی رکھ لیا جائے شرک کہا ہے، تو حضور نے دم کی اجازت کیوں دی؟ حضور نے دم کی اجازت کیوں دی؟ اگر تعویذ کو لکھ کر گلے میں لٹکانا
سرکار کے نزدیک قرآنی آیات کا اگر شرک ہوتا تو میرا ایک سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ حضور نے پھر قرآن کو پڑھ کے دم کرنے کی اجازت کیوں دی؟ پتا ہے کہ جس طرح قرآن کو پڑھ کے دم کرنے کی اجازت دی ہے، اگر وہی لکھ دیا جائے تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منشا کے مطابق ہے، اور وہ اس تعویذ میں نہیں آئے گا جس کو کاٹا گیا ہے، جس کو توڑا گیا، کاٹا گیا، جلایا گیا، شرک کہا گیا، وہ ہے جس میں بتوں کے نام لکھے جاتے تھے، جس میں ایک دلیل میں یہاں پر لاجیکل لا رہا ہوں جو اس کے استعارے اور علت کے اعتبار سے، غور سے سنیے گا. اگر تعویذ کو گلے میں لگانا شرک تھا تو حضور نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنے کی اجازت دی نا، تو اس کو بھی شرک کہنا چاہیے تھا نا، کیونکہ آپ تعویذ میں سورہ فاتحہ ہی لکھ رہے ہیں نا، اور کیا لکھ رہے ہیں؟ قرآن آیات ہی لکھ رہے ہیں، اور کیا لکھ رہے ہیں؟ لیکن آپ اس حدیث کو ذرا پھر دیکھیے، حضور نے صرف تعویذ لٹکانے کو حرام نہیں کہا، حضور نے شعر پڑھنے کو بھی حرام کہا ہے، شعر شاعری کو بھی حرام کہا ہے، اور معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. جانی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، تو مجیت زید پر بھی اور عمر پر بھی ہے، مجیت کا حکم، آنے کا حکم زید پر بھی اور عمر پر ہی ہے. معطوف علیہ میں ذات جدا ہوتی ہے، حکم ایک ہوتا ہے. حضور نے بہت توجہ سنیے گا یہاں پر، حضور نے یہاں پر اگر تعویذ لٹکانے کو شرک کہا ہے تو حضور نے آگے چل کر فرمایا شعر بھی نہیں پڑھنا ہے. لیکن حضور نے اپنے سامنے شعر پڑھوائے کہ نہیں پڑھوائے؟ حضرت حسان نے پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرا مومن بندہ جہاد کرتا ہے زبان سے بھی اور تلوار سے بھی، زبان سے بھی اور تلوار سے بھی. غور سنیے گا، جس طرح لفظ شعر مطلقاً حرام نہیں، اس طرح تعویذ بھی مطلقاً حرام نہیں. اب حضور نے جس تعویذ کو حرام کہا اور شعر کو بھی حرام کہا، تو وہی شعر حرام ہے جس میں حضور کا مذاق علیہ باللہ یا دین کے تمسخر یا غیر شرعی کلمات ہو، تو وہ معطوف علیہ کے حکم میں ہے. تو بات لوٹ کر تعویذ پر بھی آئے گی کہ وہ تعویذ بھی حرام ہے جس میں غیر شرعی کلمات ہوں گے اور جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوگا. تو حدیث پوری پڑھیں، آپ حدیث پوری پڑھیں، بات واضح ہو جائے گی، بات گویا کہ بالکل واضح ہو جائے گی. کیونکہ حضور نے صرف جو ہے، پھر توجہ کیا ہوں گا آپ کی توجہ ہے، یہ تعویذ کا مسئلہ ایک بہت معرکۃ العرا مسئلہ بنایا گیا. حضور نے صرف جو ہے تعویذ کو حرام نہیں کہا، شعر شاعری کو بھی حرام کہا ہے. لیکن شعر شاعری تو خود حضور کے دور میں ہوئی ہے، صحابہ نے کی ہے، ایک نہیں کئی صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شعراء رہے. پتا چلا اگر شعر مطلقاً حرام نہیں تو معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو پھر تعویذ بھی مطلقاً حرام. جو شعر حرام ہے وہ تعویذ بھی حرام ہے، اور جو شعر جائز ہے وہ تعویذ بھی جائز ہے، وہ تعویذ بھی جائز ہے. ایک دلیل تو میں نے یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کی. آئیے امام قرطبی نے اس پر بہت خوبصورت کلام کیا ہے، میں اس کو خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجئے گا. اس کا آخری خلاصہ میں لے کر آتا ہوں. امام اور ایک بات اور، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، میں ترمذی شریف لا نہیں سکا، جلدی میں بھول گیا، ورنہ میں نے حوالہ اس میں لگا لیا تھا. جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو حضور کے کلمات ہیں جو سرکار حسنین پر دم کرتے تھے، وہ قرآن نہیں ہے. لوگ کہتے پھر قرآن پڑھے نہیں، آپ دعائیں الگ الگ کرتے. تو میں نے کہا اس کا ثبوت بھی حضور سے ہے. حضور پڑھتے تھے اعوذ بکلمات نظر بد کے لیے اور شیطان کی نظر بد کو کاٹنے کے لیے. سرکار امام حسن اور امام حسین پر پڑھ کر دم کرتے تھے. کلمات کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان ہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ پڑھ کر حضور دم کرتے. سیدہ نے دیکھا تو سرکار نے جواب دیا، میری پیاری سیدہ، یہ وہی دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل پر کیا کرتے تھے، میں اپنے حسن اپنے حسین پر کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں جامع ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے، اور بخاری مسلم کی شرط پر جو ہے کہ مستدرک میں موجود ہے. اس میں یہ کیا ہے؟ اب یہ کہتے پڑھنے کا تو ثبوت، آپ کہہ رہے لکھنے کا کیا ثبوت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ آپ اپنے بچوں پر یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے اور چھوٹے بچوں کو لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، یہ جامع ترمذی کے اندر گویا کہ یہ موجود ہے. اور یہ جامع ترمذی ابو داؤد کے اندر یہ روایت حدیث نمبر 3893، جامع ترمذی کے اندر 3528، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 8 کے اندر یہ حدیث صفحہ 59 پر موجود ہے. مسند امام احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ
81 پر موجود ہے. یہ سارے حوالے ہمارے پاس ہے جو ضمن میں ریکارڈ کرانے کے لیے پیش کر رہا ہوں. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بچوں کے گلوں میں لکھ کر اس کو لٹکایا کرتے تھے. حضور نے جس چیز کو لٹکانے سے منع کیا ہے وہ تعویذات تھے جس میں بتوں کی تعریف اور شرکیہ مل کر کہے شرکیہ کفریہ کلمات تھے. ورنہ حضور کے صحابی نے یہ لکھ کر ثابت کر دیا کہ جب بچے کے گلے میں ڈالنے سے شرک نہیں ہے تو بڑے کے گلے میں ڈالنے سے شرک کیسے ہو جائے. بعید نہیں, یہ اعتراض بھی آیا نہیں, یہ بنا بھی لیں کہ وہ تو بچے کے گلے میں تھا نا. تو میں نے کہا ڈال تو صحابی رہا تھا نا. کہا بچہ تو غیر مکلف ہوتا ہے. میں نے کہا صحابی تو مکلف ہے نا, بچہ تو غیر مکلف ہے. یہ سوال ہوا نا, ہماری ہدایت کے اندر بھی موجود ہے کتاب الکراہیت کے اندر کہ اگر لڑکا پیدا ہوا اس کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے تو کیا مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے؟ لیکن بچہ ہے, لڑکا ہے, تو اس کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے گی. صاحب ہدایت نے منع کیا, فرمایا نہیں پہنائی جائے گی. کہا کیوں؟ بچہ تو غیر مکلف ہے. کہا پہنانے والا تو مکلف ہے نا. کہا بچہ بالغ تو نہیں. کہا پہنانے والا تو بالغ ہے, وہ کیوں پہنا رہا ہے اس کو؟ فرمایا نہیں پہنایا جائے گا, ہدیہ قبول کر کے رکھ دیا جائے گا. ہدیہ قبول کر کے. ایک مسئلہ ضمن آیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. تو صحابی اگر وہ بچے کو لکھ کر دیا گیا ہے تو بچہ جو تھا وہ تو نابالغ تھا. صحابی جو ہے انہوں نے تو یہ کر کے دکھا دیا. تو یہ لمبی ایک تفصیل بحث ہے جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا. آخر میں علامہ علی قاری کا حوالہ پیش کرتا ہوں. شرح مشکات میرے سامنے ہے, ملا علی قاری علیہ رحمت لکھتے ہیں, فرماتے فإن القسمہ, جواز کی قسم پیش کرتے ہیں, خود لکھتے او تعلقت التمیمہ, اس لفظ کی وضاحت کرتے ہیں ملا علی قاری کہ اور سرکار نے حرام قرار دیا گلے میں تعویذ لٹکانے کو. ملا علی قاری لکھتے ہیں اخذتها علاقہ والمراد من التمیمۃ ما کان من تمائم الجاہلیت. فرمایا کہ حضور نے اس تعویذ کو منع کیا جو زمانہ جاہلیت میں لکھا جاتا تھا. آگے کیا لکھتے ہیں فإن القسم الذي اختص باسماء الله تعالى وكلماته غیر داخل في جملته بل هو مستحب مرجوج بالبرکہ. فرمایا کہ لیکن ہاں وہ قسم جس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوں, کلمات لکھے ہوئے, وہ تمام کے تمام مستحب ہے, مرجو البرکہ, اور اس سے برکت کی امید لینا جائز ہے. یہ مکہ مکرمہ کے مفتی ہیں, مکہ مکرمہ کے ملا علی قاری المکی. یہ ہیں افغانی, ہیں یہ افغانی, لیکن مکہ مکرمہ میں جا کر بسے اور مکہ کے ایک عرصے تک جو مفتی رہے. علامہ ابن حجر ہیثمی, ایک ابن حجر اسقلانی ہے, یہ ابن حجر ہیثمی مکی, ان کی شاگردی اختیار کی جن کا فتاوی حدیثیہ ہے. ملا علی قاری کی پھر دنیا میں اتنی شہرت ہوئی کہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ افغانی ہے. دنیا آج بھی کہتی ہے کہ اہل عرب ہے اور مکہ کے اجلہ علماء میں سے ہے. تو یہ افغانی تھے.